شیراز نے سارا سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی آئے روز کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ شیراز کو ٹائم کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور قدرت نے ایک پیارا سا بچہ ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ بچہ ہاسپٹل میں ہوا تھا اور اس روز اور بھی بہت سے لوگوں کے بچے ہوئے تھے۔ کسی کے ساتھ اس کی ماں تھی اور کسی کے ساتھ اس کی بہن، لیکن شیراز اکیلا ہی سارا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا تھا۔ ساتھ والے بیڈ کی خاتون کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا تھا اور وہاں خوشیوں اور قہقہوں کی بہار بہتی نظر آتی تھی۔ اس کی ساس اور نندیں اس پہ صدقے واری ہو رہی تھیں اور بچے کو بھی بہت پیار کیا جا رہا تھا، جبکہ شیراز اکیلا ہی اپنی بیوی اور بچے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے، لیکن خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ قدرت نے پہلے ہی سال انہیں اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ شیراز سوچوں میں گم سارا کے لیے چائے اور بسکٹ لا رہا تھا کہ ساتھ والے بیڈ کے بچے کی دادی گویا ہوئی، مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں پہلے ہی سال اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ لیکن بچے کے دادا دادی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جی وہ والد تو عرصہ ہوا دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور کیا تمہاری والدہ بھی؟ بوڑھی عورت نے کہا تو شیراز کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہیں جی، وہ تو اس دنیا میں ہیں، میں ابھی انہیں اطلاع کرتا ہوں۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر اور تم نے ابھی تک اپنی ماں کو نہیں بتائی، حیرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پوتے کو پیار کرنے لگیں۔ شیراز کے ذہن میں آندیاں چلنے لگی تھیں۔ مجھے ضرور ان کو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا نمبر تو سارا نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اپنی موٹر سائیکل نکالنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور امی ایک چارپائی پر لیٹے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ شیراز کے آنے کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے دھیان تسبیح پڑھی جا رہی تھیں۔ شیراز ان کے پاس نادم کھڑا تھا۔ دراصل وہ کافی دیر سے اپنے آپ کو ان سے بات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس نے اپنی امی کے ساتھ کچھ اچھا بھی تو نہیں کیا تھا۔ اس کی باپ کی وفات کے وقت اس کی عمر صرف 3 سال تھی اور اس کی ماں نے اس کو باپ بن کر پالا تھا۔ اس نے سارا کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا، اس ماں کو جس کا اس کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کر نیچے گر رہے تھے۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی تو وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئیں۔ شیراز ایک طرف کھڑا روتا رہا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تو امی نے مڑ کر دیکھا۔ شیراز، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پاس آ کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ ماں کے سینے سے لگ کر لڑکیوں کی طرح رو رہا تھا۔ 23 سالوں میں آج تک وہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج چھلک پڑا تھا۔ ارے میرے چندا، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ روئیں تمہارے دشمن، اپنا منہ صاف کرو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے چائے نہیں پینی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اپنے پوتے کو دیکھنے۔ ماں نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا سارا مجھے پوتے سے ملنے دے گی؟ امی، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، سارا وہی کرے گی جو میں اسے حکم دوں گا۔ آپ چلیں میرے ساتھ ہسپتال، سارا اور آپ کا پوتا آپ سے ملنے کے منتظر ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امی نے خوشی کے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئیں، جو خوبصورت اور خوشیوں بھرے سفر کو روانہ ہو گئی۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کی قدر کریں، ورنہ ان کے جانے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔